अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबिन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम फ़ेल मुज़ारे मनफ़ी की गर्दान बनाने का आसान तरीक़ा सीखेंगे। यानी कि अब तक हम फ़ेल मुज़ारे पढ़ रहे थे, प्रेज़ेंट टेंस के बारे में भी पढ़ा हमने, फ्यूचर टेंस के मीनिंग को कैसे स्पेसिफ़िक करना है वो भी हमने देखा। लास्ट लेसन में हमने देखा कि फ़ेल मुज़ारे के शुरू में सीन बढ़ा देने से या सौफ़ा बढ़ा देने से उसका माना फ्यूचर के लिए स्पेसिफ़िक हो जाता है, मख़सूस हो जाता है। आज हम देखेंगे कि फ़ेल मुज़ारे को मनफ़ी कैसे बनाना है, यानी कि नेगेटिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए आइए। फ़ेल मुज़ारे कैसे बनाना है? पहली बात, फ़ेल मुज़ारे बनाने का बहुत ही आसान तरीक़ा है, यानी जो भी आपका फ़ेल मुज़ारे का सीगा है, उसके शुरू में सिर्फ़ लफ्ज़ ला बढ़ा देना है। ला का मतलब होता है नहीं, ठीक है? तो ये ला को जब आप बढ़ा देंगे तो खुद ब खुद पूरा का पूरा वो सीगा मनफ़ी बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। जैसे कि मिसाल आप सामने देख रहे हैं, यफ़अलु, ये फ़ेल मुज़ारे का सीगा है। इसका मतलब होता है वो करता है या करेगा। जब हम उसके शुरू में ला को बढ़ा देते हैं तो यफ़अलु से बन जाएगा वो ला यफ़अलु। ला यफ़अलु का मतलब वो नहीं करता है या नहीं करेगा। ठीक है। अब ये मैं दोनों तर्जमे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फ़ेल मुज़ारे में दोनों तर्जमे हो सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए दोनों एक ही सीगा इस्तेमाल किया जाता है दोनों के लिए। हाँ, अगर वहाँ सीन होता है या सौफा होता है इसके शुरू में तो हम जो है उसका तर्जमा फ्यूचर टेंस से करते हैं। ठीक है, तो यफ़अलु का तर्जमा हम करेंगे वो करता है या करेगा, और ला यफ़अलु का मतलब होगा वो नहीं करता है या नहीं करेगा। ठीक, अब आप देखें, ला लफ्ज़ों में कोई अमल नहीं कर रहा है, यानी कि ला का कोई वर्ड्स के अंदर इम्पैक्ट नहीं है, कोई भी एराबी चेंजेस नहीं है, किसी तरह की कमी ज़्यादती नहीं है, ज़ेर ज़बर पेश की कोई तब्दीली नहीं है। ठीक है, तो ला जब इस्तेमाल होगा फ़ेल मुज़ारे के साथ तो लफ्ज़ों में कोई तब्दीली, कोई चेंजेस नहीं करेगा। हाँ, माना के अंदर तब्दीली क्या आ रही है? सिर्फ नेगेटिव होने का, यानी मनफी होने का माना पाया जा रहा है। तो यफ़अलु से ला यफ़अलु, वो नहीं करता है, ये नहीं करेगा। तफ़अलु दोनों तर्जुमे होते हैं। ये सीगा जो है सेकंड पर्सन के लिए भी इस्तेमाल होता है और थर्ड पर्सन मुअन्नस के लिए। तो तफ़अलु का मतलब तू करता है या करेगा। तो हम कहेंगे ला तफ़अलु, तू नहीं करता है या नहीं करेगा। अफ़अलु, मैं करता हूँ या करूँगा। ला अफ़अलु, मैं नहीं करता हूँ या नहीं करूँगा। ठीक है? तो आपने देखा लफ्ज़ों में ला ने कोई अमल नहीं किया और माना में इसने चेंजेस क्या किए, सिर्फ़ उसको नेगेटिव बना दिया, मनफ़ी बना दिया। अब ये पूरी गर्दान के साथ अगर हम उसको इस्तेमाल करें तो हम देखेंगे यफ़अलु की पूरी गर्दान मैं एक मर्तबा पढ़ लूँगा तर्जुमे के साथ, फिर हम उसकी एक और मिसाल यअलमु के ज़रिए देखेंगे। ठीक है? तो यफ़अलु से ला यफ़अलु, वो नहीं करता है या नहीं करेगा। ये सिंगुलर मेल के लिए, थर्ड पर्सन के लिए चल रहा है। ला यफ़अलानी, वो दोनों। मैं अब प्रेज़ेंट से तर्जुमा करता जाऊँगा ताकि आसानी हो, ठीक है? हालाँकि इसमें दोनों तरह के तर्जुमे होंगे, तो मैं सिर्फ़ आसानी के लिए प्रेज़ेंट का तर्जुमा करता जाता हूँ। ला यफ़अलु, वो नहीं करता है। ला यफ़अलानी, वो दोनों नहीं करते हैं। ला यफ़अलूना, वो सब नहीं करते हैं। ये सब मुज़क्कर थर्ड पर्सन के लिए है। ला तफ़अलु, वो नहीं करती है, फीमेल के लिए, थर्ड पर्सन। ला तफ़अलानी, वो दोनों नहीं करती हैं। ला यफ़अलना, वो सब नहीं करती हैं। फिर उसके बाद सेकंड पर्सन मुज़क्कर के लिए 3 सिग़े हैं। ला तफ़अलु, तू नहीं करता है। ला तफ़अलानी, तुम दोनों नहीं करते हो। ला तफ़अलूना, तुम सब नहीं करते हो।
پھر فیمیل کے لیے سیکنڈ پرسن لا تفعلین تو نہیں کرتی ہے، لا تفعلانی تم دونوں نہیں کرتی ہوں، اور لا تفعلنا تم سب نہیں کرتی ہو، ٹھیک ہے۔ اب پھر آخر کے دو صیغے رہ جاتے ہیں، متکلم فرسٹ پرسن میل اینڈ فیمیل کے لیے کامن ہوتا ہے، لا افعل میں نہیں کرتا ہوں، لا نفعل ہم نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح سے ہم نے پوری گردان جیسی کی ویسی شروع میں صرف لا کو بڑھا دیا ہوا ہے۔ اب اگر ایک مثال سے دیکھیں گے تو یفعلو کی جگہ ہم یعلمو کو استعمال کرتے ہیں، علما یہ اس کا ماضی ہے اور یعلمو اس کا مضارع ہے، تو علما سے یعلمو، تو یعلمو وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سنگولر پرسن کے لیے وہ جانتا ہے، ہی نوز، تو لا یعلمو ہی ڈزنٹ نو وہ نہیں جانتا، لا یعلمانی they too don't know میل کے لیے چل رہا ہے تھرڈ پرسن، لا یعلمون they all don't know۔ اب اگر آپ غور کریں گے تو اس میں سے فعل مضارع میں سے اکثر آپ دیکھیں گے جو پلورل والا صیغہ ہے مذکر کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، تو یہ کثرت سے قرآن میں آپ کو ملے گا، تعلمون، یعلمون، یفعلون، تفعلون، اس طرح کے، تو اس کو یاد کر لینا بہتر رہے گا۔ لا یعلمون they all don't know۔ اب فیمیل کے لیے تھرڈ پرسن لا تعلم she doesn't know، لا تعلمانی they too don't know، لا یعلمن they all don't know۔ پھر اس کے بعد میل کے لیے سیکنڈ پرسن لا تعلم you don't know، لا تعلمانی you too don't know، لا تعلمون you all don't know، ٹھیک ہے۔ لا تعلمین you don't know for singular female، لا تعلمانی you too don't know، and لا تعلمنا you all don't know، فیمیل کے لیے بھی ہو گیا۔ اب صرف لاسٹ کے دو صیغے، لا اعلم I don't know، لا نعلم we don't know، ٹھیک ہے۔ آپ کو کبھی کہنا ہے کہ مجھے نہیں پتا، لا علم، لا علم میں نہیں جانتا، ٹھیک ہے، I don't know آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں، اوکے۔ تو چلیے چند اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں ریگولر، اب ان کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ پہلا سینٹنس ہمارا ہے the infidel does not enter the mosque، یہاں آسان کر دیتا ہوں میں کہ کافر مسجد میں داخل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہوتا ہے پریزنٹ ٹینس، یعنی ہم کو مضارع ہی استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیگیٹو والے میں ایگزامپل لے رہا ہوں اس میں تاکہ میں لا کا استعمال بتا سکوں۔ کافر، کافر کو کافر ہی کہیں گے، اور داخل ہونے کو یعنی انٹر کرنے کو دخل یدخلو، یدخلو والا فعل کا صیغہ استعمال کریں گے کیونکہ ہم سنگولر کے بارے میں بول رہے ہیں، اور موسک مسجد کو کہتے ہیں، تو ہم کہیں گے لا یدخلو نہیں داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں داخل ہوتا ہے، لا یدخلو کون داخل نہیں ہوتا ہے، الکافر، یہ کیا بنے گا اس کا فاعل بنے گا، لا یدخل الکافر کافر داخل نہیں ہوتا ہے، کہاں داخل نہیں ہوتا ہے، فی المسجد مسجد میں، لا يدخل الکافر فی المسجد کافر مسجد میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ اب اسی طرح دوسری مثال ہمیں کہنا ہے the unbelievers do not worship God یعنی اللہ، nor they prostrate to him اور نہ ہی وہ کیا کرتے ہیں اسے سجدہ کرتے ہیں، یعنی کہ کافر نہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور نہ ہی اسے سجدہ کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے الکافرون لا یعبدون، دیکھیں کافرون ہم نے جمع لیا تو اس کا صیغہ بھی ہم نے جو ہے فعل مضارع سے جمع والا لیا، ٹھیک ہے۔ یعبدو کا مطلب عبادت کرنا، وہ عبادت کرتا ہے، لیکن یہ پلورل ہے میل کے لیے کافرون، تو ہم کہیں گے یعبدون، اس کا پلورل لے رہے ہیں، اور اس کو ہم نیگیٹو میں کنورٹ کرنے کے لیے کہیں گے لا یعبدون وہ عبادت نہیں کرتے ہیں، لا یعبدون وہ عبادت نہیں کرتے ہیں، تو الکافرون کافر، لا یعبدون عبادت نہیں کرتے، اللہ اللہ کی، یہ لفظ اللہ یہاں مفعول بنے گا، ٹھیک ہے، لا یعبدون اللہ ولا یسجدون لہ،
اور نہ ہی سجدہ کرتے ہیں. سجدہ یسجدو، یسجدو کا مطلب وہ سجدہ کرتا ہے. یسجدونا پلورل لے رہے ہیں ہم، وہ سجدہ کرتے ہیں. لا یسجدونا وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں. لہو اس کے لیے، یعنی اللہ تعالی کے لیے سجدہ نہیں کرتے. تو ترجمہ پورا دیکھیں، الکافرون لا یعبدون اللہ، کافر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہیں. ولا یسجدون لہو، اور وہ اس کو سجدہ بھی نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلی اگزامپل. اینڈ دی hypocrites ڈو ناٹ thank God، اور منافق اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں. شکر ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں یشکر، وہ شکر کرتا ہے. پلورل بنائیں گے اس کا یشکرون، وہ سب شکر ادا کرتے ہیں. نیگیٹو کریں گے اس کو لا یشکرون، وہ سب شکر نہیں کرتے. تو والمنافقون، اور منافق لا یشکرون اللہ، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اگلی مثال دیکھیں. اینڈ دا بلیورس ڈو ناٹ oppress the people، اور جو مومن ہوتے ہیں، مومن لوگوں پر ظلم نہیں کرتے ہیں. تو لوگ، پیپل کہنے کے لیے الناس استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ ناس میں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لوگ، پیپل. اور oppress کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنا. تو ہم کہیں گے ظلم یظلمو سے، کہ یظلمو کا مطلب وہ ظلم کرتا ہے. پلورل بنائیں گے یظلمون، وہ ظلم کرتے ہیں. نیگیٹو کریں گے لا یظلمون، وہ سب ظلم نہیں کرتے ہیں. اب کون ظلم نہیں کرتا ہے؟ تو ہم کہیں گے مومن. والمؤمنون، اور مؤمنین لا یظلمون ظلم نہیں کرتے الناس لوگوں پر. ٹھیک ہے، الناس یہ مفعول بنے گا. والمؤمنون لا یظلمون الناس، اور مؤمن لوگوں پر ظلم نہیں کرتے ہیں. 3 قسم کے میں نے یہاں پر جو ہے چلے، ہاں 3 قسم کے لوگوں کی تذکرہ کیا، کافرین، منافقین اور مؤمنین. ٹھیک ہے، تو نیگیٹو سینٹنس کا طریقہ آپ نے جان لیا ہے، اور یہ بہت ہی آسان ہے کہ جس فعل مضارع کے شروع میں آپ کیا کر لیں، لا کو بڑھا دیں اور بس آپ کا کام ختم. اس کے علاوہ بھی نیگیٹو بنانے کے لیے چند اور الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں عربک میں. کبھی لم کا استعمال ہوتا ہے، کبھی لن کا استعمال ہوتا ہے، اس کے ذریعے بھی نفی کی جاتی ہے. لیکن اس کا وہ لفظوں میں بھی تبدیلی کرتے ہیں، اور اس کا اسپیسیفک سیناریوں میں استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر تاکید وغیرہ کا معنی پیدا ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر ہم کبھی بعد میں موقع ملنے پر اس کو تفصیل سے بتائیں گے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب ہم ہمارے دوسرے سیشن کی طرف چلتے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.